ہر سال سینکڑوں لوگ ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں ان صورتوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو فقیر ہوتے ہیں وہ بھی اگلے ہی روز لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دو صورتیں اس ماہ رجب کی سب سے طاقتور صورتیں ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ دو صورتیں اکٹھی ایک ساتھ پڑھنے کا طریقہ آ گیا، اور جو طریقہ صوفیاء نے، اللہ والوں نے بتایا ہے، اگر کسی نے اس طرح ان صورتوں کو پڑھ لیا تو وہ بندہ اگر غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اگر فقیری اور محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اگلے ہی روز، اور دیکھیں اس عمل کی تاثیر فوری 24 گھنٹے میں مل جاتی ہے، یعنی ایک دن مکمل نہیں۔ آج اگر آپ نے کیا ہے نا ان صورتوں کو رات کو پڑھا ہے، تو کل رات آنے تک آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا گھر مال و دولت سے بھرتا ہے، کیونکہ یہ عمل ماہ رجب کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اور آج ماہ رجب کا پہلا عشرہ گزرنے والا ہے، اختتام کو پہنچنے والا ہے، 2 عشرے تمہارے پاس ہیں، کسی بھی دن کسی بھی رات یہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے چند ایک باتوں پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ادب والا، فضیلت والا، عظمت والا، شان والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس مہینے کا ادب کرنا ہے، اس کی شان اور عظمت کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جیسے سورۃ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں نا، اور سورۃ کوثر کے اندر 3 آیات ہیں، تو 7 نسلوں اور 3 نسلوں کے رزق کا انتظام غیب سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ماہ رجب کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمتیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایسے موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ کوئی لینے والا ہو، کوئی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا ہو، تو پھر یہ صورتیں پڑھے۔ یہ اس مہینے کا سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے خاص اور سب سے مجرب عمل ہے۔ دیکھیں یہ پڑھتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے، یہ ایسے نہیں کہ آپ نے 5-10 بار پڑھ لینی تو بس بات ختم، نہ، یہ صورتیں پڑھتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، ان کی ایک خاص تعداد ہوگی، ان کو اس طرح پڑھنا ہوگا۔ پھر دیکھیں رب کی رحمتیں کیسے آتی ہیں، اللہ کا فضل کیسے آتا ہے، اس لیے کہ یہ صورتیں کوئی عام صورتیں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں ان میں یہ سورۃ کوثر جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ خیر کثیر، بہت زیادہ، کوثر کہتے ہیں کثرت کو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تمہیں کثرت عطا فرما دے، تو کتنے خوش نصیب ہوں گے آپ کو مال میں کثرت مل جائے، اولاد کثرت مل جائے، رزق میں کثرت مل جائے، دولت میں کثرت مل جائے، گھر بار میں کثرت مل جائے۔ جس چیز کا ارادہ کرتے جائیں، جو چیز سوچتے جائیں، اگر وہ تمہیں ملتی چلتی چلی جائے تو آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے مقدر والے ہوں گے۔ اس لیے دوستو، اس مبارک مہینے کی عظمت اور فضیلت کو جانتے ہوئے خدا را اگر پہلا عشرہ آپ ضائع کر بیٹھے ہیں تو اب خدا را اس کو ضائع نہ کیجئے گا۔ اس عشرے کی برکتیں دیکھیں، اگر ابھی تک آپ نے ماہ رجب کی برکتیں حاصل نہیں کی، رحمتیں حاصل نہیں کی، اللہ کا فضل حاصل نہیں کیا، تو پھر جلدی کریں، ابھی وقت ہے۔ ابھی باقی دنوں کی طرح ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریے گا، ان دنوں کو سستی میں نہ گزاریے گا، اور کوئی عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ یہ کیونکہ عمل اس مہینے کا سب سے مجرب اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ جس نے بھی اس کو کیا ہے الحمدللہ وہ مالا مال ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اگر کوئی غریب بھی ہو تو اس کی برکت سے اللہ اسے امیر کر دیتا ہے، کوئی فقیر بھی ہو تو اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ بیت المقدس میں نا، جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، اس کے اندر ایک عورت اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ اس ماہ مقدس کی تعظیم کے لیے، یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے ہر روز سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو پڑھتی تھی، فاخرانہ لباس اتار کر بوسیدہ کپڑے پہن لیتی۔ وہ رجب شریف کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، مجھے انہی پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں دفن کرنا۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی والدہ کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں کفن دیا۔ اس بیٹے نے ایک رات میں اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا، میرے بیٹے، تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا، میں تجھ سے راضی نہیں۔ بیٹا پریشان ہو کر بیدار ہوا، والدہ کی قبر کو کھولا، والدہ اندر ہے ہی نہیں۔ وہ حیران ہوا کہ لاش ہی نہیں، چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران ہاتف غیب سے یہ آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے
جو ہمارے مہینے رجب کا ادب کرے، تعظیم کرے، ہم تو اسے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کا ادب، احترام، تعظیم یہ ہمارے لیے ضروری ہے اگر تو رب کی رحمتیں چاہیے۔ اب سورۃ کوثر کو اور سورۃ اخلاص کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پھر اسی طرح اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کے لیے آپ نے یہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی، جہاں بھی بستے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اسی جگہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جہاں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، ماہ رجب کا جہاں جہاں مہینہ ہے آپ وہیں وہیں اس کو پڑھتے جائیں۔ دیکھیں بے شک اے حبیب، اللہ فرماتا ہے بے شک اے حبیب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی حکام، حکمت، علم، معرفت، نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پکیزہ کردار کو عبادت، ریاضت، اخلاق حسنہ، خصائل حمیدیہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، ساری جنت کی عطا کی ہیں، تمہیں صحابہ کی پکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر روب، فتوحات سے نوازا ہے، تمہارا نسب عالی کیا، تمہیں حسن ظاہر اور باطن میں کامل بنایا، شرق اور غرق، زمین و آسمان، دنیا آخرت، ہر جگہ ذکر، حسن، تعریف، تحسین اور ثناء جمیلہ کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی ہے۔ اس لیے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ان انعامات میں ایک انعام یہ ہوتا ہے، کیونکہ صوفیہ بزرگ فرماتے ہیں اس کی بدولت اللہ اس کو نواز دیتا ہے، گویا یہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ ہے، ایک کامیابی کی کنجی، ایک راز آ جاتا ہے جس کے ذریعے وہ چاہے تو جس پر چاہے حکومت کرتا رہے، اللہ اس کو حکومتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے پھر ہم اس عمل کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے بارہا یہی تاکید کر رہا ہوں کہ عمل کو چھوڑنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کتنے بڑے اجر سے محروم رہ جائیں گے اور کتنے بڑے انعام سے، کتنی بڑی نیکی سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ عمل سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ شریف کو پڑھنا ہوگا۔ ترتیب اور طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح آپ نے سب سے پہلے یہ والے کلمات پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، جو اب میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ تو یہ کلمات پڑھنے کی طاقت اس قدر ہے کہ شیطان پھر آپ کے عمل میں دخل نہیں کرے گا۔ شیطان جب کسی عمل میں دخل نہیں کرتا تو پھر 100% کامیابی ملتی ہے، اور 100%، 101% بھی اس بندہ اگر کامیابی حاصل کر لیتا ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، جو محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو عاجزی اور انکساری کو اپناتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ انسان کی فلاح اسی ایک کلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے۔ جب بھی کوئی عمل کرے شیطان سے وہ بچے۔ شیطان کیونکہ اعمال میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کو کسی طرح بھٹکا دیا جائے، اس کا اعتقاد کمزور کر دیا جائے، اس کا ایمان کمزور کر دیا جائے، کیونکہ شیطان کو کھلی رخصت ہے۔ تو ہم اس کے پڑھنے والے کا، انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے جب کوئی یہ پڑھتا ہے، ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ اس کو نبیوں نے پڑھا ہے، اس کو رسولوں نے پڑھا ہے، انبیاء کا شیوا تھا، اس لیے ہر وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب شیطانی وسوسہ آئے اس وقت اس کو شروع کر لینا چاہیے۔ تعداد بھی مختصر، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دیکھو میں الگ الگ بتا رہا ہوں، الگ الگ یہ آپ نے پڑھنا ہے، جہاں پہ ملا کر پڑھنا ہوگا وہاں ملا کر بتاؤں گا، جہاں جہاں الگ الگ پڑھنا ہے وہاں آپ کو الگ الگ بتاتا جاؤں گا، جہاں جو تعداد ہوگی، کیونکہ 7 نسلوں کا ذکر موجود ہے، 3 کا بھی موجود ہے، تو اب جو جتنے اخلاص کے ساتھ، محروم کوئی نہیں رہتا۔ کوئی شخص کہے نا کہ ہو سکتا ہے میں اس کی برکت سے محروم رہ جاؤں، تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔
جو بھی کرتا ہے وہ محروم تو رہتا ہی نہیں، اسے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب تو آپ کو پتہ 70 گنا بڑھا کر اللہ عطا کرتا ہے۔ جس نے 2 کی، 5 کی، 10 کی، 100 کی، اب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی برکت کوئی عام تو نہیں ہے نا، تو جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یہ کلمات ہم نے جب پڑھنے ہیں، اب یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی تھے، آپ نے اتنا پڑھ لی کیا، کیونکہ ہر نیک کام کا آغاز جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے کام کا آغاز جو ہے وہ انہی کلمات سے کے ساتھ کرنا۔ سیدنا امام الانبیاء خاتم النبیین نے فرمایا کہ جو کام اس کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہر نیک کام کی ابتدا ہمیں اسی سے کرنا چاہیے، اور اس کی برکت سے وہ کام میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بے شک حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، بے شک شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر یہ کلمات نہیں پڑھے جاتے، جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ کھاتے وقت یہ نہیں پڑھتے، وہ بہت کھانے کے باوجود بھی سیر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا کھانا شیطان کھا جاتا ہے، مگر یعنی اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو حضرات کھانا کھاتے وقت یہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑے کھانے سے بھی سیر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب کھانے کی ابتدا میں یہ پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے۔ تو اس لیے جب کھانا کھائیں تو یہ عمل کرنے کے ساتھ یہ آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ یقین جانے آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، بلکہ رشتہ دار تعجب کرتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اس بندے نے کتنی جلدی انعام حاصل کر لیا ہے، کتنی جلدی کامیاب ہو رہا ہے، کتنی جلدی۔ دیکھیں کوئی ایسی غیبی طاقت مل جاتی ہے، کوئی ایسی غیبی مدد آ جاتی ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اس کی برکت سے زمینی آسمانی تمام آفات و بلیات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ذرا سن لیجئے گا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات آپ نے پڑھنے۔ اب عمل میں شروع سے لے کر آپ کو آخر تک مکمل ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کتنے انعامات رکھے ہیں، اور اتنے انعامات کہ انسان سوچ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے ہلکی بیماری جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ غم ہے، وہ پریشانی ہے، اور وہ کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، وہ رزق کی ہو سکتی ہے، اولاد کی ہو سکتی ہے، بے برکتی کی ہو سکتی ہے، نحوست کی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ انسان کو ٹینشن ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ قوت اور یہ نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی حقیقی طاقت کی نشاندہی کرتے ہیں یہ الفاظ، جو صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور گناہوں کی معافی اس کے پڑھنے سے تمام چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ ویسے ہی بند کر دیتا ہے، یعنی وہ محتاج نہیں ہوتا، محتاجی کا، غریبی کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھئی جب غریبی کا دروازہ تمہارا بند ہو گیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھل گیا۔ اب جب غریبی کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں تو پھر اس سے اور بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے تمہارے لیے؟ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ تمہارے لیے غریبی کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو پھر جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اطاعت قبول کی اور خود کو میرے سپرد کر دیا۔ اب یہ کلمات آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں۔ بات ذہن میں رکھیے گا، ترتیب میں عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور یہ کہاں ہیں؟ یہ تیسرے کلمے میں بھی موجود ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ کلمات جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین جانے اس کی اگر میں واقعات بتاؤں کہ کیسے وہ ایک صحابی امیر ہوئے تھے جو کافروں کی قید میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر کرم کیا، میرے آقا نے وظیفہ بتایا، اور کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آسمان کے فرشتے بھی اس بندے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آسمان کے فرشتے مدد کو آ جائیں،
اللہ کی رحمت آپ کے اوپر چھم چھم برسے اور گھر آپ کا مال و دولت سے بھر دیا جائے، آپ مستجاب الدعویٰ بن جائیں، یعنی جو بھی دعا کریں جس کے لیے کریں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو پھر دوستو یہ تمہارے لیے بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ اور جس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، دیکھیں ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے بعض اعمال اور وظائف کو لوگ چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی ایسا کرتا ہے نا وہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے حیران کن معجزات اور یہ قضاء حاجات، حل المشکلات، فتوحات، ہر طرح کی کامیابی، ہر طرح کی فتح کے لیے، ہر طرح کی مشکلات کے لیے، یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے لیے یہ مؤثر ترین عمل ثابت ہوتا ہے۔ غم اور پریشانی تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، یہ خوشیوں کا خزانہ ہے، جس نے اس کو اپنا لیا اس کے گھر میں خوشیاں داخل ہوگی، اس کے گھر سے غم بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس کے معجزات، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اور میرے آقا دو جہاں نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی میں بھی حدیث پاک ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ہر بار جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ یہ فرشتہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے، جب بھی کوئی پڑھے صحت دینے کے لیے یہ فرشتہ اتر آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس عظیم عمل کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے رزق کے لیے تو فرشتہ اترتا ہے، اسے رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے دلوں میں لکھا ہوا ہے، اور سب کو زبانی یاد بھی ہے، لیکن وہ شیطان مردود یہ پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کی روح میں، انسان کی خون میں یوں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں، اور شیطان اس کے بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ورد بہت زبردست ہے جو شیطان کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ ارادہ کر لیجئے کہ آپ اس ورد کو لازمی پڑھیں گے، اور فرمایا یہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے، اور یہ وہ ورد ہے جو پڑھتا ہے وہ 70 بلاؤں سے حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو، اور یہ تو 10 بار پڑھے وہ گناہوں سے ایسے پاک جیسے آج اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لیکن آپ کو جو تعداد بتائی ہے اس میں کمی نہیں کرنی، اس جتنا ہی پڑھنا ہے نہ ہی اضافہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ محتاجیت کے دروازے بند، رزق کے دروازے کھلے، کامیابیوں کے دروازے کھلے، غموں اور پریشانیوں کے دروازے بند۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ، جو قرآن کریم کی عظیم سورت ہے، جس کو پہلی سورت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ بندہ نماز پڑھے، نماز میں پورا قرآن پڑھ لے، اس سورت کو نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی، یہ اس کے لیے قسمت کی بات ہوگی، جو آج اس کو پڑھ کے اللہ کی رحمتیں حاصل کر لے گا، جو خزانے حاصل کر لے گا۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح، جو لوگ اپنی انا کی وجہ سے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، کہیں آپ ان میں شامل نہ ہو جانا۔ اس لیے دوستو یہ کلمات پڑھیں، اس کے ذریعے تو یقین جانے کو بندہ قید میں ہو تو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کوئی دشمنوں کے جال میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس قدر پر تاثیر اور طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات جس وقت پڑھ لیے تو یہ اس کے سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار بھی پڑھ لیں تو کافی ہوگا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آگے پڑھتے جائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آخر میں لفظ آمین بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہیں بھی پڑھتے تو آپ اسی طرح اس عمل کو پڑھ لیں گے، یعنی کہ پوری سورت آپ نے ضرور پڑھنی اسی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح پڑھنی جیسے میں نے کہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آمین کو چھوڑ دیں، بسم اللہ کو چھوڑ دیں، باقی سورت پڑھ لیں، تو یہ لوگوں کی باتوں پہ آپ نے نہیں جانا۔
میں نے اس لیے پہلے شروع میں آپ کو یہ بات کہی ہے کہ جو بتایا جائے اسی طرح پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر اپنی منمانی کریں گے، مرضی کریں گے تو البتہ قرآن مجید ہے، ثواب تو ملتا ہے اور کچھ انعامات بھی مل جاتے ہیں، لیکن اصل روح اور اصل تاثیر تب ملتی ہے جب ہم پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سارے اعمال پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ عمل کو پڑھنے کے ساتھ آپ نے اس بات پر زیادہ دھیان دینا ہے کہ عمل کے دوران بات اور کلام کسی سے بھی نہیں کرنا، اور اپنے دل کو مکمل، اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھے گا تو اللہ کے خزانے اس کے لیے اتریں گے، اللہ کی رحمت اس کے لیے اترے گی۔ تو نجات دینے والی یہ صورتیں ہیں۔ اور دیکھیں اللہ سے ڈرنا خلوت اور جلوت میں یہ انسان کو مقام دیتی ہے، حق بات کہنا خوشی اور ناخوشی میں، اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا مالداری اور غریبی میں۔ تباہ کرنے والی چیزوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرنا، انسان اپنے خواہش کی، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، ہرس اور بخل یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، گھمنڈ کرنا یہ تینوں میں سخت تر ہے، اس لیے ایسے گھمنڈ سے بچنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس لیے دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو، اصل پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ دے، حضور فرماتے اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیسے کیسے انعامات کی بارش ہمارے اوپر فرماتا ہے اور کیسے کیسے ہمیں انعام عطا کرتا ہے۔ تو دوستو حسب توفیق یہ عمل کرنے کے بعد چاہے ایک مٹھی چنے بھونے ہوئے یا دوسرے چنے یا کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ ایک مٹھی چاول، ایک مٹھی چینی، ایک مٹھی گندم، جو بھی آپ کو حسب توفیق ہے، آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اسی دن ہی صدقہ کرنی ہے۔ وہ پرندوں کو ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں، جس طرح کا صدقہ کریں اس طرح کے جانوروں کو ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے فیض کیسے ملتا ہے۔ پھر دیکھنا اس ہر دانے کے بدلے کیسے کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو اب آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ کے حضور دعا کرنے سے پہلے جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس پہ دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے۔ ہماری نا ایک فجر کے وقت دعا ہوتی ہے روزانہ صبح، تو جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ مشکلیں حل کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور اس لیے دوستو ضرور دعا میں شامل ہو، انشاءاللہ انعامات آپ دیکھنا کیسے تمہیں ملتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ کہ دیکھیں یہ خرچ کرنا پھر ماہ رجب کے مہینے میں، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں حضرت قیس بن صلح انصاری صحابی ہے، بیان کرتے ہیں ان کے بھائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر اللہ کریم کی راہ اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا خرچ کر اللہ کریم تجھے عطا کرے گا، خرچ کر اللہ تمہیں عطا کرے گا، خرچ کر اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت قیس بیان کرتے اس کے بعد جب بھی راہ خدا میں نکلتا تھا میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال اور عشائش میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ہوں۔ تو دوستو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے نا، وہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ سورۃ کوثر شریف جو ہے یہ ہمیشہ گھر میں کثرت لاتی ہے، مال و دولت لاتی ہے۔ اس کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا سورۃ فاتحہ کے ساتھ اس طرح ملا کر کہ اس کے فوراً بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 100 بار پڑھا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، انشاءاللہ پھر جو انعام مانگتے ہیں اس کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ والسلام